جمعے کے روز آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے موقع پر ایک منظر نے مسلمانوں کو چونکا دیا، اور وہ منظر یہ تھا کہ عمومی طور پر جب امام خطبہ جمعہ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا ہے، لیکن جمعے کے روز آیا صوفیہ مسجد میں امام نے تلوار تھام کر خطبہ دیا۔ ایسا کیوں تھا؟ ترکی کے شہر استنبول کی تاریخی جامع مسجد آیا صوفیہ کے ممبر و محراب میں 86 سال بعد اذان کی صدائیں بلند ہوئیں تو ملک بھر سے ہزاروں فرزندان توحید کھینچے چلے آئے۔ نماز سے قبل ترک صدر اردوان نے تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کی، جبکہ وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی نے خطبہ جمعہ دیا۔ تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ ممبر پر چڑھے تو دیکھنے والوں پر جلال طاری ہو گیا۔ انہوں نے تلوار تھامے خطبہ دیا، جو خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی، جو ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے۔ اس موقع پر امام علی ارباش نے تلوار تھام کر خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ، ہماری قوم کو گہرائیوں سے متاثر کرنے والی یہ حسرت اب نکتہ پذیر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آیا صوفیہ کی عبادت کے لیے کھولے جانا مسجد اقصیٰ سمیت پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں اور مساجد کے لیے آب حیات کی خصوصیت رکھتا ہے۔ اس کے دروازے تمام تر مساجد کی طرح بلا کسی تفریق بازی کے تمام تر بنی نوع انسانوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ اس مسجد کے معنوی اور روحانی ماحول میں ماضی کی جانب سفر بلا رکاوٹ جاری رہے گا۔ امام نے اس موقع پر خطبہ جمعہ کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے کیا، جس میں آپ نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں خوشخبری دی۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لتفتحن القسطنطنية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش۔ خطبہ جمعہ کے دوران امام نے طویل دعا کروائی، جس میں امت مسلمہ کے دوبارہ عروج کی دعائیں مانگی گئیں۔ لوگوں نے اشکبار آنکھوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم سے نجات اور دوبارہ ایک امت بننے کی التجا کی۔ اللہم ربنا یا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين۔ اللهم زينا بزينة ختمات القرآن وأكرمنا بكرامة ختمات القرآن وشرفنا بشرافة ختمات القرآن وأدخلنا الجنة بحرمة ختمات القرآن۔ استنبول کی جامع مسجد آیا صوفیہ میں خطبہ جمعہ اور دعا کے دوران روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ نماز میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز کی ادائیگی پر نمازی اشکبار ہو گئے اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جامع مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کی قبر پر حاضری دی اور دعا کی۔ اردوان نے آیا صوفیہ مسجد کبیرہ کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کھولا، جس کا بسم اللہ کے پیغام سے آغاز ہوا۔ اس موقع پر 18,000 پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی پر مامور کیا گیا، جبکہ 8,000 ڈاکٹرز اور 110 ایمبولینسز طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تعینات رہے۔ ترکی کے 3 امام اور 5 مؤذنوں کو خطبے اور اذان کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا۔ لہ من الاسماء مصطفى